ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو وراثت میں ایک حصہ اور مرد کو ڈبل حصہ کیوں دیتے ہیں، دیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ دیکھیں، حکمتیں تو اس میں کئی ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک حکمت جو ہے وہ ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عورت جس وقت بچی ہوتی ہے، اب یہ بچی ہے، اب یہ بالغ ہونے تک، اس کی شادی ہونے تک، اس کی تمام ذمہ داریاں، خرچہ اور دیگر جو ہے یہ والدین کے ذمہ ہوتی ہے، والد کے ذمہ ہوتی ہیں. تو اب عورت خود نہیں کماتی. اسی طریقے سے جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اب شادی ہو گئی، اب اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ اب اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتی ہیں. گویا کہ عورت جو ہے نہ پہلے کماتی ہے اور نہ جو ہے وہ بعد میں کماتی ہے. تو اس کے برخلاف مرد کو دیکھا جائے تو مرد جس وقت تک یہ بچہ ہوتا ہے، اب یہ بچہ ہے تو جب تک یہ نابالغ ہے تو اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے والد پر ہوتی ہے، والدین کے ذمہ ہوتی ہے. لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اب اس پر اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ خود کمائے گا اور خود کھائے گا. ادھر دیکھا جائے عورت وہ نابالغ تھی، پھر بھی ذمہ داری جو ہے وہ والدین پر ہے، اور جب یہ بالغ ہوگی، شادی ہوگی، اب اس کی ذمہ داری شوہر پہ چلی گئی. گویا کہ اس کو نہ پہلے جو ہے وہ مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ بعد میں مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مرد کو دیکھا جائے تو جب یہ نابالغ ہے اس وقت تک تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کے ذمہ ہے، گویا کہ اب یہ مشقت نہیں اٹھا رہا. اور جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری خود اس کے اپنے کندھوں پہ آ جاتی ہے، پھر یہ خود مشقت اٹھاتا ہے. تو اب یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں کہ عورت وہاں پر بھی مشقت نہیں اٹھاتی، اور اسی طریقے سے شادی ہو گئی ہے پھر بھی مشقت نہیں اٹھاتی. اور مرد کو دیکھا جائے تو مرد پہلے جو بچہ ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، تو اس وقت تک مشقت نہیں اٹھاتا، اور جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر مشقت اٹھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مشقت زیادہ اٹھانے کی وجہ سے اب ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے وراثت میں، اور عورت جو ہے وہ تو بالکل مشقت ہی نہیں اٹھاتی. جب مشقت ہی نہیں اٹھاتی تو اس وجہ سے شریعت میں، اسلام نے اس کو مرد کے برابر کا حصہ نہیں دیا، بلکہ اس کو اکارہ جو ہے وہ حصہ دیا ہے. تو اگر ان مسائل میں غور کر دیا جائے تو گویا کہ یہ ہمیں بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مرد سے کم حصہ ملا ہے، لیکن جب اس کے اندر غور کر دیا جائے تو گویا کہ یہ عورت کو اور ایسے ہی مرد کو یہ برابر کا حصہ جو ہے وہ برابر کے حقوق جو ہے وہ اسلام جو ہے اس مسئلے کے اندر دیتا ہے.